ہمارے دل میں بھی عقیدت پیدا ہوئی، اطلاع ملی کہ جی ان کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے 15-20 دن ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ ان کا بیان میں نے سنا، بیان تو پشتو میں ہے لیکن وہ بہت آسان پشتو ہے، واضح ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ میں حق بیان کروں گا، پھر فوج کی تعریف کی، آرمی چیف کی تعریف کی، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے ان کے خلاف، شرم کے سارے تقاضوں کو بالائے طاق رکھے۔ تو پہلے میں آپ سے چند اصولی باتیں کروں گا۔ جنہوں نے سوشل میڈیا، جو قاتل ہیں وہ تو دہشت گرد ہیں، وہ تو بعد میں آتا ہوں ان پر میں، پہلے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ان کو پریشان کیا، دیکھو اگر آپ کو آرمی چیف کی تعریف پسند نہیں ہے تو آپ بولو کہ ہم شیخ الحدیث کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ نہ کسی کی عقیدت میں پاگل ہو جاؤ، کسی سیاستدان یا کسی چیف کی عقیدت میں، نہ نفرت میں پاگل ہو جاؤ۔ ہماری قوم میں اعتدال ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو حضرت کی مخالفت کرنی تھی، جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا، 15 دن جو اسٹریس دی ان کو، جس عذاب میں ڈالا ہے ان کو، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جس جہالت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ان کے بیان سے اتفاق نہیں تھا، آپ کا خیال تھا آرمی چیف کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی، زیادہ سے زیادہ آپ بھی ایک کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ حضرت سے ہمیں بہت عقیدت ہے، حضرت کے علم اور تقوی پر ہمیں بڑا ناز ہے، حضرت کی اس بات سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے ریئیکشن ریکارڈ کروانا اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ غلطی پر تھے۔ لیکن جو طوفان بدتمیزی ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، پھیلایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی اعتدال نہیں ہے اور مخالفت میں بھی اعتدال نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت ہے، اس کے کسی کام کی بیس پہ، تو آپ کو علماء سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیا وہ انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیے؟ صرف علم ہی، دین کا علم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا تو انسان کو اہل علم سے محبت ہوگی۔ جو 1-1.5 ہفتہ 15 دن ان کو اذیت دی ہے نا، جو سوشل میڈیا پہ ہم بھی دیکھ رہے تھے، اتنا آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ اور نفرت میں بھی پاگل مت ہو جاؤ۔ آج کل لوگ نفرت کرتے ہیں، اس میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں، اور محبت میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھو۔ ہمارے بھی بڑے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بھی اس سے تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے، ہم عرض کر دیتے ہیں حضرت اس بات سے ہمیں کیا ہے، اختلاف ہے۔ مجمع میں بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں ان سے، بھائی علماء کی اطاعت کی جائے گی اس علم میں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ سیاست میں اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو ان سی بات سے اختلاف ہے تو اعتدال کے ساتھ آپ اس رائے کو بیان کر دو۔ میں نہیں کہہ رہا آپ ان کی بات کو 100% درست مانو، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ صحیح بول رہے ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کی رائے صحیح ہو۔ میں تو اس کو فرض کر رہا ہوں کہ غلط بھی اگر انہوں نے بولا بالفرض، تو آپ کو اگر ان سے اختلاف ہے کسی بھی، اور یہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو آپ کے والد جب یہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے پھڈے چل رہے تھے نا، عمران خان کی حکومت تھی، جے یو آئی والے بہت زیادہ عمران خان کے خلاف تھے، یہودی ایجنٹ، اور وہ لوگ ان کے خلاف وہ ڈیزل کی ایک رٹ لگائی ہوئی تھی۔ تو میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو، نفرت میں بھی پاگل ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ایک ہی گھر میں میاں بیوی میں طلاقیں ہوئی ہیں، بیوی پی ٹی آئی کی ہے اور شوہر جے یو آئی کا ہے، یا بیگم اس کو سپورٹ، دوستوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، چھوڑو، میں نے کہا یہ کل آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے سیاسی مفاد میں، آج بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ آج مولانا فضل الرحمان مانتے ہیں جی پی ٹی آئی سے دوستیاں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی، آپ رائے رکھو، پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جے یو آئی کے سپورٹر بھی بن سکتے ہو، جو آپ کو اچھا لگے آپ اس کو سپورٹ کرو، آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو۔ اتنا آگے پوری دنیا میں ہوتا ہے، کچھ حکومت میں ہوتے ہیں، کچھ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جہاں بھی جمہوریت ہوگی اختلافات لازمی ہوں گے، لیکن لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی لوگ پاگل ہو گئے ہیں، نفسیاتی ہوئے ہوئے ہیں، عقیدت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور نفرت میں بھی اندھے ہوئے ہوئے ہیں۔ نہ دنیا میں کوئی اتنا نیک ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو، یہ ذہن میں رکھنا۔ کسی سیاسی لیڈر کو اگر آپ بہت زیادہ نیک سمجھ رہے ہو، تھوڑا سا کم کر لو۔ کچھ اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان سزائیں بھگتتا ہے، سارے مظلوم نہیں ہوتے، کچھ اپنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے تھوڑی سی نفرت کم کر لو۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہو۔ میں شروع سے یہ بیان دیتا آ رہا ہوں، ہمارے جامعۃ الرشید میں ایٹ اے ٹائم طلبہ میں جے یو آئی کے بھی تھے، پی ٹی آئی کے بھی تھے، مسلم لیگ کے بھی تھے۔ ان میں بھی جب کوئی زیادہ اگریسو ہوتے تھے ہم یہ کہتے تھے بھائی تحمل پیدا کرو یار، ایک کلاس میں رہتے ہو آپ لوگ۔ جامعۃ الرشید نے اجازت دی تھی، جو جس سیاسی تنظیم میں ہو، ہمیں سب کو اجازت ہے، جس کو چاہے ووٹ دینا، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو، پڑھائی کو فوکس کرو یہاں پہ۔ تو یہ ہمیشہ سے سیاسی اختلافات ہوتے رہے ہیں۔ تو حضرت نے ایک بیان دے دیا آرمی چیف کی تعریف میں۔ اب جن کو فوج سے آج کل نفرت چل رہی ہے، کل فوج سے ان کو محبت بھی تھی کہ نہیں تھی؟ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اسی فوج نے بنگلہ دیش توڑا ہے، اسی فوج نے یہ کیا، اسی فوج نے یہ کیا۔ میں نے کہا توڑا ہوگا، بنگلہ دیش بھی سب کچھ کیا ہوگا، لیکن جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت آپ نے یہ الزام فوج پہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ پی ٹی آئی کے تھے، مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے، سپورٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ جس کو چاہو سپورٹ کرو، لیکن میں نے کہا یہ جو الزامات آپ لگا رہے ہو کہ بنگلہ دیش فوج نے توڑا ہے، بلوچستان میں حالات خراب کرنے کی ذمہ دار فوج ہے، میں نے کہا جب عمران خان کی حکومت تھی
اس وقت آپ نے یہ الزامات فوج پہ کیوں نہیں لگائے؟ اس وقت آپ کے پاس آپ کا مطالعہ کم تھا، اب آپ نے اسٹڈی کیا ہے، یا اس وقت فوج سے آپ کے مفادات تھے تو یہ ان میں سے کوئی جرم فوج نے نہیں کیا؟ جہاں فوج نے عمران خان کو ہٹایا تو آپ نے یہ سارے الزامات اب فوج پہ لگائے ہیں جا کے. یا تو آپ نے ریسرچ ابھی کی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی ریسرچ؟ میں نہ فوج کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو آج کل جو ہماری قوم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس کے پیچھے یا تو کسی کی محبت ہوتی ہے یا کسی کی نفرت ہوتی ہے، وہ ریسرچ نہیں ہوتی. جس نے ریسرچ کے بات کی ہے وہ کہے بات، لیکن میجورٹی کے بعد ریسرچ نہیں ہوتی. عقیدت میں اندھے یا نفرت میں اندھے، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا، کل فوج کا ان کے ساتھ مفاد ہوا تو یہ ہیرو بنا دیں گے فوج کو، فوج ان کو ہیرو بنا دے گی، اور یہ کس کو ہیرو بنا دیں گے؟ فوج کو ہیرو بنا دیں گے. تو میں اور آپ کیوں لڑیں بھائی؟ میں اور آپ کیوں نفرتیں پیدا کریں؟ اور علماء کی مخالفت، علماء کے خلاف زبان درازیاں. میں نے بتایا نا اعتکاف میں نے ایک لفظ بول دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل مت بولو، یہ غلط ہے. بندہ اعتکاف توڑ کے چلا گیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کس کا نقصان؟ میرا نقصان کر رہے ہو، اپنا نقصان کر رہے ہو. وہ پی ٹی آئی کے تھے، اس دور کی بات ہے جب یہ نفرتیں عروج پہ تھیں. اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میں تو اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. تو یہی ہم نے عمران خان کی تعریف میں 2 لفظ بول دیے تھے. تو آپ دیکھ، جب عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریر کی اور سپورٹ کیا کشمیر کو اور قادیانیوں کے خلاف کچھ قانون سازی کی کوشش کی، میں نے 2 لفظ بولے تھے. تو جو گالیاں ہمیں پڑی تھیں، جو ہمارے پرانے لسنر وہ انسبسکرائب کر کے بھاگ گئے. تو تمہارا ظرف جب اتنا چھوٹا ہے تو تم دنیا میں کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. تم بہت چھوٹا ظرف ہے یار. تھوڑا ظرف کیا کر لو، بڑا کر لو ظرف تھوڑا سا. آپ کہہ سکتے تھے مفتی صاحب کی رائے سے ہمیں اختلاف ہے، ہم باقی بیانات سنیں گے، سیاسی رائے نہیں مانتے. یہ کہہ دیتے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اتنی نفرت کے یار 2 لفظ تم سے برداشت نہیں ہو رہے، نہ ان سے ہو رہے تھے نہ ان سے ہو رہے تھے. میرے بھائی اتنا لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. یہی حشر کیا اتنے بڑے بزرگ، نہ ان کی داڑھی کا خیال کیا. جو سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے 2 لفظ بول دیا آرمی چیف کی تعریف میں، فوج کی تعریف میں. تو کیا ان کے خلاف پہلے سوشل میڈیا پہ زہریلا جو جاہلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو دہشت گردوں نے ان کو شہید کیا ہے، وہ تو انف ہو گیا. اور یہ شہید کیوں کیا؟ ان کی شہادت سے ایک چیز سمجھو. اکثر لوگ جب کوئی فوج کی تعریف کرتا ہے نا، لوگ اس کو درباری سرکاری موت سے ڈرنے والا کہتے ہیں. میں نے 1-1.5 مہینے پہلے بیان دیا تھا، اس وقت جو فوج کی مخالفت کرے اس کی زندگی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مخالفین بھرے ہوئے ہیں. اس وقت جو پاکستان کو سپورٹ کرے گا اور فوج کی حمایت، میں عاصم منیر کی یا آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا. چیف ایک شخص ہے، اس سے آپ کو نفرت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو محبت بھی ہو سکتی ہے. آرمی کے چیف آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی تعریف کرے گا کوئی برائی کرے گا، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. وہ تو ہماری بھی ایک رائے ہے. لیکن ایز اے ادارہ جو فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بہادر وہ نہیں ہے جو فوج کی مخالفت کر رہا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے لوگ، زیادہ یہ ہوگا فوجی اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے چھوڑ دیں گے اس کو. بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے، فوجی نے اٹھایا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، ونڈو چینج کی، پرانی ونڈو ڈلی ہوئی تھی نئی ونڈو ڈالی. تو وہ تو پھر اب یہ بول رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. وہ اتنے اپڈیٹ ہو گئے کہ وہ اتنے تو یعنی بہت ہی اپڈیٹ ہو گئے نا. وہ ان کے ایسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے. زیادہ یہ کریں گے نا، وہ مار کے تھوڑی پھینکیں گے. کتنے صحافیوں کو مار دیا بھائی، بہت سے صحافی ہیں بول رہے ہیں فوج کے خلاف، کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو. اس وقت زندگی کو اس کے خطرہ ہے جو مذہبی اسکالر پاکستان کی حمایت میں یا فوج کی حمایت میں بولے گا. کیونکہ یاد رکھو پاکستان، وہ جو یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہیں نا، یہ ہماری آرمی کے خلاف ہیں. ان کو پتا ہے پاکستان بچا ہوا آرمی کی وجہ سے ہے. سیاسی لیڈروں کے پاس کوئی فورس تھوڑی ہے. کباب میں ہڈی، جو ملک بچانے میں سب سے بڑی ہڈی کون ہے؟ وہ فورسز ہے ہماری، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ ایئر فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو. تو اس لیے جو فورسز کی مخالفت کرے گا بین الاقوامی طاقتوں کی آنکھ کا تارا ہوگا. وہ جو حمایت کرے گا اس کی جان کو خطرہ ہے. اور آج آپ نے کے پی کے میں دیکھ لیا، شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کے بعد جب انہوں نے کھل کے پاکستان اور پاکستان کی فورسز کی حمایت کی ہے، ان کو شہید کر دیا گیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اس وقت جو حمایت کرے گا وہ بہادر ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں بہادر ہوں. ان کو تھریٹس تھیں، ان کو خطرات تھے. تو ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا، 2 پیغام. پہلا، کسی عالم کی رائے سے، سیاسی رائے سے آپ اختلاف کرو تو اس عالم کی شان میں توہین بولو مت کرو. اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، توہین کرنے کی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اس کے اگلے کی سفید داڑھی کا تو خیال کرو، اس کی عمر کا تو خیال کرو. دوسرا، اس وقت جو فورسز کی حمایت کرے گا بہادر وہ ہے، کیونکہ عوام سے بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. مخالفت کرو، سب کہیں گے سلوٹ کریں گے، سلام کریں گے، بہادر کا خطاب دیں گے آپ کو. اور یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری چیز،
कराची में कितने उलमा शहीद हुए, हजरत मौलाना असम चगूरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ हिजानवी शहीद हुए, एक सिलसिला चला था कराची में उलमा की शहादतों का। मुफ्ती निजामुद्दीन शहीद हुए, मौलाना असम चगूरी साहब मुझे रहिमहुल्लाह ताला की शहादत से पहले मुझे याद है हमारे उस्ताद उनको समझा रहे थे कि हजरत कोई गार्ड का इंतजाम करें, कोई सिक्योरिटी रखें। उस वक्त उनके दरसे कुरान बड़े हिट हो रहे थे। हमारे एक उस्ताद ने उनके हाथ जोड़े कि खुदा के लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम करें, आप हमारे पास एक वाहिद सरमाया है जिनके उस वक्त ना www.darsequran.com ये दरसे कुरान की सबसे बड़ी वेबसाइट थी, बहुत इसको प्रमोट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उनके शागिर्दों ने, उनके खादिमों ने सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया। हमारे उस्ताद मुझे याद है उनके पांव पकड़ रहे थे, हजरत को सिक्योरिटी का इंतजाम करें, अपने शागिर्दों से कहे सिक्योरिटी दें आपको, क्योंकि आपके दरसे कुरान होने आपको ये दहशतगर्द शहीद कर देंगे, हम एक बहुत बड़े सरमाए से महरूम हो जाएंगे। मैं बैठा हुआ था, हमारे एक उस्ताद उनको समझा रहे थे और 2 हफ्ते बाद इत्तला आई कि उनको शहीद कर दिया गया, पांव से माजूर आलिम को शहीद किया गया। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की शहादत हुई है, कोई सिक्योरिटी का मजबूत इंतजाम बोलो नहीं था। मौलाना यूसुफ हिजानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह घर से बाहर निकले, कोई गार्ड नहीं, कोई इंतजाम नहीं, एक बंदा आया और सर पे गोली मार के चला गया। मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, दारुल कुरंगी से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं, एक बंदा आया और गाड़ी में बैठे बैठे सर पे गोली मार के चला गया। इसके बाद तो इबरत हासिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सारे कराची में शहीद हुए। केपीके में कितने उलमा शहीद हो चुके हैं आप देखो, दहशतगर्दों के हाथों, एक तवील सिलसिला है। तो ये उन उलमा पर नहीं, उनके शागिर्दों पे सवाल उठ। देखो असल तो जिम्मेदारी है हुकूमत की कि हुकूमत इन उलमा को सिक्योरिटी दे। तो क्या आप हुकूमत से उम्मीद रखते हो कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी? है भाई, सारा टाइम हुकूमत को गालियां देने में जाया करने से बेहतर नहीं है कि अपना कोई इंतजाम कर लो? तो क्यों नहीं उनके शागिर्दों ने उनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया? जब सोशल मीडिया पे उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है, गालियां पड़ रही हैं, तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुश्मनी बढ़ गई है। कोई इंतजाम नहीं है उलमा की गार्ड का, कोई सिक्योरिटी। गवर्नमेंट को गालियां देने से कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत, पहली जिम्मेदारी मैं बता रहा हूं कि हुकूमत की है, गवर्नमेंट की है कि वो इन उलमा की हिफाजत करें। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो क्या अवाम की हिफाजत, अवाम की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने उलमा के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करें? देखो उलमा की मिजाज में इस्तिगना होता है, वो बाज़ दफा नहीं मानते उसको। अवाम की जिम्मेदारी है, उनके मुरीदों की, उनके शागिर्दों की जिम्मेदारी है, बोले आपके गार्ड होंगे, आप चाहो या नहीं चाहो। आपका बाप जब बीमार होता है, डॉक्टर कहता है कि इनको ये दवा खिलानी है वरना इनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अब्बा दवा नहीं खा रहे हो, आप गन पॉइंट पे खिलाओगे उनको। अगर आपको अब्बा से मोहब्बत होगी, अगर आपको अब्बा से मोहब्बत होगी, आपको अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, वो टीका नहीं लगवाने दे रहा, आप जबरदस्ती उसके कूले में टीके घुसेड़ते हो, क्योंकि आपको बच्चे से क्या है, मोहब्बत। वहां आप ये नहीं कहते मैं अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा, बीमारी भी अल्लाह के हाथ में, शिफा भी किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ। छोड़ो क्या बच्चे को टीके से तकलीफ हो रही, नहीं लगाऊंगा डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, नमूनिया है, टाइफाइड है, कोई बात नहीं, मैं किस पे तवक्कुल करूंगा, अल्लाह पे। अल्लाह जब जिंदगी देता है तो अल्लाह देता है, मौत देता है तो अल्लाह देता है। जितने दिन बच्चे ने जिंदा रहना रहेगा, मरना होगा मर जाएगा। वहां तो ये बात नहीं करते। अपने बुजुर्गों की जब बात आती है सिक्योरिटी की, ओ भाई अल्लाह वालों को तो अल्लाह पे तवक्कुल होता है। जो रात कब्र में गुजरनी है वो जमीन पे नहीं गुजर सकती, जो जमीन में गुजरनी है वो कब्र पे नहीं गुजर, ये बातें करके सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी। आधा कुरान लेते हो, आधा नहीं लेते। यकीनन जो रात कब्र में गुजरनी है वो गुजरेगी, ये भी अल्लाह ने हमें बताया। लेकिन ये भी अल्लाह ने हमें बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम, ऐ ईमान वालो अपने बचाव की तदबीरें इख्तियार करो, दुश्मन से बचाव की तदबीरें इख्तियार करो। ये भी किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए केपीके में तो है ही नहीं उलमा की कोई सिक्योरिटी, उसको ऐसा बुरा समझते हैं बहुत से लोग, कहते हैं तवक्कुल के खिलाफ है। इसलिए मेरे भाई दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल था कि हजरत की सिक्योरिटी होगी बहुत सख्त, ये तो हमें बाद में पता चला कि कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो जो उलमा बच गए हैं, केपीके वालों से हम हाथ जोड़ते हैं, खुदा के लिए उनकी सिक्योरिटी का आप खुद इंतजाम करो। उलमा नहीं करते, आप अवाम करें उनके लिए, गार्ड रखे, तनख्वाह दे उनको, ऐसी गाड़ियां दे उनको, चंदा करके दो, भले हदिया करके दो, ऐसी गाड़ियां दो जिसमें गार्ड बैठ के उनके साथ जा सकें। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पे पहले एक अटैक हुआ, अल्लाह ने बाल बाल बचाया उनको। उसके बाद उनके मुरीदों ने बुलेट प्रूफ गाड़ी का उनके लिए इंतजाम किया। हादसे के बाद इंतजाम कर रहे हो भाई, इंतजाम हादसे से पहले होना चाहिए। तो अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह उनको और लंबी जिंदगी दी, उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतजाम हुआ है उनके लिए। तो इसलिए चाहे पंजाब के उलमा हो, केपीके के उलमा हो, सिंध के हो, बलूचिस्तान के हो, इनको सिक्योरिटी देना पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो हुकूमत पे जिंदगियों को भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा। अवाम की जिम्मेदारी है, उनके शागिर्दों की जिम्मेदारी है। बजाय इसके कि गार्ड ने उल्टा इतराज कर रहे होते हैं, ये तो गार्ड लेके घूमते हैं, इनको तो अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं है। देखो मौत आनी होगी, गार्ड के साथ भी आएगी, लेकिन हम असबाब के मुकल्लफ हैं। हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने आके पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं ऊंट के पांव में रस्सी बांधूं हिफाजत के लिए, या अल्लाह पे तवक्कुल करके छोड़ दूं उसको? नबी ने फरमाया, शुद्द इक़ालहु व तवक्कल अला अल्लाह,
پہلے رسی باندھو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. تو علماء کی حفاظت کے لیے پہلے گارڈ کا انتظام کریں, اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں. تو ابھی کوئی انتظام نہیں ہے, تو اس لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا سوال ہے. یہ انتظام ہونا چاہیے علماء کے لیے. اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اللہ قبول فرمائے. جانے والا تو چلا گیا اور ان کے تو اعمال بھی اچھے تھے, حلیہ بھی شریعت کے مطابق. کے پی کے میں جب کے پی کے گیا ان کے بارے میں معلومات لی جب زندہ تھے وہ, تو جتنے علماء سے میں ملا سب ان کی تعریف کر رہے ہیں, کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ ان کا شاگرد. جیسے مفتی حسن جان تھے نا رحمہ اللہ تعالیٰ, جتنے علماء ہیں سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. یہ حضرت مفتی حسن جان کے داماد تھے حضرت مولانا ادریس, وہ بھی شہید ہوئے, یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی حفاظت کو کوئی انتظام نہیں اور مولانا ادریس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. تو یہ تو غلط بات ہے نا. حکومت کو برا بھلا کہتے رہیں گے, تو حکومت کو کہنے سے کیا آپ کی حفاظت تھوڑی ہو جائے گی؟ حکومت کی صحت پہ یاد رکھو کوئی اثر نہیں پڑتا. جب گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں ہنستے ہیں, ان کو دیکھو حکومت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, ان کا تھوڑی کوئی نقصان ہوا. کوئی عالم شہید ہو جائے تو ان کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا. اور شہید بھی ملک کی محبت میں, ملک کے فیور میں بات کی تھی. اس میں تو حکومت کی ڈبل ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ کے ملک کے لیے انہوں نے بات کی ہے, فورسز کے لیے انہوں نے بات کی ہے جو کوئی نہیں کر رہا, ہمت کی ہے, تو آپ کو تو آٹومیٹکلی ان کو سیکیور کرنا چاہیے. تو حکومت نہیں کر رہی, عوام بھی نہیں کر رہی, تو ہم تو پھر دونوں ہی برابر ہو گئے.